اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ سلیبس ہمارا CAIE کا ہے، پیپر 1 ہے اور کمپوننٹ 2 ہے۔ آج ہم دو اور کویسچنز بلکہ ایک اور کویسچن کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں جو پاسٹ پیپر کا کویسچن ہے۔ بیسک جو ٹاپک ہے، مین ٹاپک جو ہے وہ ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف قرآن ہے، اور آج کا جو سب ٹاپک ہے وہ ایک کویسچن کی بیس پر ہے، اپوزیشن آف پروفٹس، اس کے ریزنز کیا ہیں کہ کیوں پروفٹس کو اپوز کیا گیا، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ بورڈ کے اپلیکیشن یہ کہ ویسے تو CAIE کے لیے آپ کہہ لیجیے، مگر کویسچن ایسا ہے جو تمام کے تمام بورڈز پہ اپلیکیبل ہے، اس لیے تمام بورڈز کے بچوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس کویسچن کو پہ غور کریں اور اس کو پڑھیں۔ مائی یوٹیوب اسلامیات ایڈریس از سین اسلامیات۔ ویڈیو کا کوئی اور نمبر نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ہی ویڈیو ہے۔ ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پوری طرح دیکھیں، فلی واچ کریں اس کو، اور اپنا پازیٹیو کمنٹ جو ہے وہ مجھے ضرور دیں تاکہ میں اپنی امپرومنٹ کر سکوں۔ یہ کویسچنز ہیں بلکہ ایک ہی کویسچن ہے، 4 مارک کا کویسچن ہے CAIE کا، نومبر 13 میں آیا تھا۔ وائی ڈو پروفٹس گو تھرو ڈفیکلٹیز ان دیئر لائفز؟ اس میں انہوں نے لکھا ہے وائی ڈو پروفٹس گو تھرو، لیکن میرے خیال سے اس میں ہونا چاہیے تو وائی ڈڈ پروفٹس گو تھرو، اس لیے کہ پروفٹس کا آنا تو بند ہو گیا، اب تو کسی ڈفیکلٹیز کا اور اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو اس میں ڈو کی جگہ ڈڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن ٹھیک ہے، CAIE نے جیسے لکھا میں نے ویسے ہی اس کو نقل کر دیا۔ وائی ڈو پروفٹس گو تھرو ڈفیکلٹیز ان دیئر لائفز؟ اپنی زندگیوں میں ڈفیکلٹیز ان کو کیوں پیش آتی ہیں، اس کے کیا ریزنز ہیں؟ وائی کا مطلب ہی جو ہے وہ ریزن دینا ہوتا ہے، جب بھی وائی کا کویسچن آئے گا آپ اس کے لیے ریزنز ہی پرووائڈ کریں گے۔ تو میں ذرا تیزی کے ساتھ ان ریزنز کو ڈسکس کر لیتا ہوں۔ The prophets went through difficulties because they refused to compromise with the evil practices of the society۔ اللہ کے نمائندے تھے اور اللہ تعالیٰ اس زمین پہ ایول کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ زمین ایک امن کی جگہ بنے، ایک سکون کی جگہ بنے، انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ امن سے، سکون سے، پیار سے، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور ظاہر ہے کہ جو شیطان ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، تو شیطان وہ تمام مسائل پیدا کرتا ہے جو کہ انسانوں کو اٹریکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن سچائی کی بات تو یہ ہے کہ وہ مسائل وہ جو مسائل ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ انسانوں کو خود مزید مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ پروفٹس جو ہیں وہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ان تمام ایول پریکٹسز سے کمپرومائز نہیں کرتے، وہ بالکل وہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کسی ایول پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہی ان کا مشن ہوتا تھا، ہر پروفٹ کے ایک ہی مشن تھا، اور وہ اس معاملے میں بہت ہی سخت تھے کہ وہ کسی ایول پریکٹس کے ساتھ، شیطانیوں کے ساتھ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اگر کر لیتے تو پھر ان کا مشن کہاں جاتا؟ تو اصل بات یہ تھی کہ ان کی جو اپوزیشن ہوئی وہ یہی تھی کہ دے ریفیوز ٹو کمپرومائز ود دی ایول پریکٹسز آف دا سوسائٹی، یہ بنیاد ہے۔ پھر ہم اور کچھ آگے چلتے ہیں۔ This is an unfortunate fact that the majority of the world finds evil practices attractive۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو اس دنیا میں زمین پر بھیجا تھا انسانوں کے اپوننٹ کے طور پہ، تو شیطان نے کہا تھا کہ میں اس زمین پہ گناہوں کو بہت اٹریکٹیو، بہت خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، اور نیکیوں کو اور اچھائیوں کو اور نیک کاموں کو میں بہت بور اور بہت ہی ڈل بنا کے پیش کروں گا، تو انسان جو ہے خود بخود گناہوں کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ اس کا جال ہے، یہ اس کا ٹریپ ہے جس میں انسان آ جاتے ہیں۔
تو یہ ایک بالکل سچائی ہے، لیکن بڑی انفارچونیٹ سچائی ہے کہ اس دنیا کی میجورٹی جو ہے وہ ایول پریکٹسز کو، برے کاموں کو، گناہوں کے کاموں کو، اس میں اٹریکشن ان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اٹریکشن گناہوں کے ساتھ کی طرف ہوتا ہے تو پروفٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس ایول کے ساتھ لڑیں اور عوام کو اور انسانوں کو بتائیں کہ آپ جو شیطان کو فالو کر رہے ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ مثلا کتنی نیشنز ہیں، کروڑوں اربوں خربوں انسان شرک میں انوالو ہو گئے شیطان کے کہنے پہ۔ جب اللہ نے انسان کو کریٹ کیا تو شرک پہ کریٹ نہیں کیا۔ حضرت آدم شرک پہ نہیں تھے، حضرت آدم کی اولادیں بھی شرک پہ نہیں تھیں۔ یہ تو کافی عرصے کے بعد، بہت عرصے کے بعد شیطان نے آہستہ آہستہ سب سے بڑے گناہ، سب سے بڑی ٹریپ، سب سے بڑی خرابی کے اندر انسانوں کو انوالو کیا کہ ان کو شرک میں مبتلا کرو۔ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے پارٹنرز ہیں، ون وے اور دی ادر، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ اور بس یہی وہ چیز تھی جس کو شیطان نے پکڑ لیا کہ اگر یہ شرک میں انوالو ہو گئے تو باقی گناہ ان کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے، اور وہ کامیاب ہوا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، تمام انبیاء کرام کی جو بیسک اور فنڈامنٹل ٹیچنگ تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر قسم کے شرک کے خلاف آواز اٹھائیں اور لڑیں، چاہے وہ آئیڈل ورشپنگ ہو، بتوں کی پوجا ہو، چاہے وہ سورج چاند ستاروں کی پوجا ہو، چاہے وہ پتھروں کی پوجا ہو، یا کسی بھی قسم کا کوئی شرک ہو، کسی بھی قسم کا کوئی شرک ہو۔ ایک اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کے کی جو ونس ہے اس کو ماننا، یہ تمام پروفٹس کا بیسک مقصد تھا اور مشن تھا۔ کسی قسم کے شرک سے لوگوں کو روکنا یہ ان کا مشن تھا۔ The prophets opposed these practices and they faced difficulties. ان کو ڈیفیکلٹیز کیوں ہوئیں؟ اگر وہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ سے مدد مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آخر ان کو ڈیفیکلٹیز کیوں پیش آئیں؟ یہ تو بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کیجئے، ایک اللہ کو مانیے۔ اس میں مشکل کیا ہوئی؟ مشکل یہ ہوئی کہ جو سوسائٹی کے پنڈت تھے، سوسائٹی کے جو بڑے تھے، پریسٹ تھے، انہوں نے اپنی سیلفش انٹرسٹ میں یہ لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ اللہ سے ہٹ کے کسی کو مانگیں گے، کسی سے مانگیں گے، کسی اور سے مدد چاہیں گے، تو اللہ تک آپ کی اپروچ آسان ہو جائے گی۔ وہ یہ بات جانتے تھے اچھی طرح سے کہ انسان جو ہے وہ جانتا ہے کہ ایک طاقت تو ہے بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی طاقت جو تمام کی تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ تو انسان کی روح کے اندر موجود ہے نا، اللہ کی جو ذات ہے وہ تو انسان کی روح میں موجود ہے۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا تمام روحوں سے وحدانیت کا، تو ہر انسان کی روح کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو، اس بڑی طاقت کو اگر نہ بھی پہچانے لیکن وہ جانتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی طاقت ہے جو سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے۔ تو ان جو پریسٹ تھے اور یہ جو پنڈت تھے اور یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے مذہب کے جو چودھری بنے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اس خوف سے کہ انسان اللہ کو یا ایک بہت بڑی طاقت کو مانتا ہے، اس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس سے فائدہ یہ اٹھایا جائے کہ اس طریقے سے پیسے کمائے جائیں، کسی نہ کسی طرح سے دنیا کے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ حاصل کیے جائیں۔
تو اسی لیے they took advantage of this fear and introduced the concept that without their help human beings cannot approach God. اور انہوں نے انسانوں کو یہ کانسیپٹ دیا کہ وہ ذریعہ بنیں گے اللہ تک پہنچنے کا. انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو، تم لوگ تو گناہ گار بدکار برے لوگ ہو، تم اللہ تک ڈائریکٹلی کیسے پہنچ سکتے ہو؟ کہاں اللہ کی ذات عظیم الشان اتنی بڑی، کہاں تم جیسے گناہ گار کیڑے مکوڑے معمولی سے لوگ. اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ کہ آپ اللہ والوں کے ذریعے سے اللہ تک اپروچ کیجیے، اور ہمیں اللہ والے سو کالڈ. اور اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی جو ڈائریکٹ اپروچ ہے اس سے ہٹا دیا. اللہ کی ڈائریکٹ اپروچ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اور اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ میرے طریقے کو فالو کریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری شہرک سے زیادہ، یعنی ہماری جیگولر وین سے زیادہ قریب ہے، ہماری روح میں شامل ہے، ہمارے خون میں شامل ہے. ہم اس کو ڈائریکٹلی جب پکاریں گے، اس سے مدد مانگیں گے، اس کے آگے گڑ گڑائیں گے، اس کے آگے روئیں گے، تو خود بخود مدد آ جائے گی. کیوں نہیں آئے گی مدد؟ ضرور آئے گی. لیکن کانسیپٹ یہ دیا گیا انسانوں کو کہ دیکھو تم اللہ تک ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ہم تمہیں ذریعے بتاتے ہیں. اور دے میڈ اسٹون آئیڈلس اینڈ پاور آف نیچر their gods, and from this point they took worldly advantage of earning wealth and power. اور انہوں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے بتوں کو، جو بزرگوں کی جو شیپس تھیں وہ بنا کے انسانوں کو، پیغمبروں کی جو شیپس تھیں وہ بنا کے لوگوں کو کے سامنے پیش کی. اور اسی طرح سے پاور آف نیچر کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ان سب کو خدا بنا کے ان کے سامنے پیش کیا، اور ان کو یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہم اللہ کے ذریعے سے ان کو روک سکتے ہیں، ان کی برائیوں کو روک سکتے ہیں. اور اس طرح سے انہوں نے ایک آمدنی کے ذریعے بنائے. تو یہ ان کا انٹرسٹ تھا کہ ان کی عزت، ان کی آمدنی، ان کی دولت اس لیے تھی کہ انسان ان کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے تھے. اگر ہر انسان جو ہے وہ ایک اللہ پہ بلیو کر کے اللہ ہی سے مدد مانگے تو یہ لوگ تو خود بخود مائنس ہو جاتے ہیں. اسی لیے when the prophets opposed them and said that Allah needs no approach and one can contact directly to God, these selfish people opposed the prophets. تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب پروفٹس نے بتایا کہ ایک اللہ سے ڈائریکٹلی مدد مانگو، اس کو کسی آپ کی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ لوگ اس لیے خلاف ہو گئے کہ یہ چیز ان کے انٹرسٹ کے خلاف تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم also faced this persecution because people of Makkah did not want to lose their income and superiority over the people of Arabia. انہوں نے بھی 360 جو پتھر کے بت تھے وہ مکہ اور مکہ کے آس پاس رکھے ہوئے تھے، اور فیملیز میں وہ بت جو تھے وہ ڈسٹریبیوٹڈ تھے، ہر فیملی کا اپنا ایک بت تھا، اور اس کے ذریعے سے کسی کو اولاد، کسی کو پیسہ، کسی کو جان کا خطرہ، کسی کو 1 کروڑ مسائل ہوتے ہیں انسانوں کے، اور ہر چیز کے لیے انہوں نے بت کا معاملہ رکھا ہوا تھا، اور وہ خوب پیسے کماتے تھے، اور اس کے ذریعے سے ان کی پوری جو ایریا کی زمین تھی اس پہ ان کی عزت تھی. اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ عزت اور یہ پیسہ ان کا لوز ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ ان باتوں کے خلاف تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ان باتوں کو ختم کرو، جس بات کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کی. اور معاملہ صرف شرک کا نہیں تھا، شرک کے علاوہ prophets also opposed many other social practices. ہر سوسائٹی کے اندر جو گناہ اور گناہوں کی زندگی چل رہی تھی اس کو پروفٹس نے اپوز کیا اور کہا کہ یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو. پروفٹس نے شراب کا پینا،
بدکاریوں میں انوالو ہونا، سود لینا، لون دیا اور اس کے اوپر سود لے رہے ہیں، انٹرسٹ یوزری، اور دوسرے انسانوں کا ایکسپلائٹیشن، ان کو غلام بنا لینا، عورتوں کے ساتھ بدترین سلوک، ان کو کوئی حصہ وراثت میں نہ دینا، اور جانے کتنے کتنے ایونٹس سے۔ اب عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بیٹی کا پیدا ہونا ان کے لیے شرم کی بات تھی۔ ایک نہیں بلکہ ہزارہ گناہ تھے جس میں وہ لوگ انوالو تھے، اور تمام نبی اور تمام رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل ان باتوں کو روکنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا اور وہ اللہ کے نمائندے تھے، اور اسی لیے ان کی مخالفت اتنی زیادہ کی گئی۔ Since these evils were common in most of the societies, the prophets had to face opposition. اب ایک قوم اگر شراب کی عادی ہے، عرب عادی تھے، بہت شراب پیا کرتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی تو وہ بھی خلاف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بنائی ہوئی اور ہزاروں غلط طریقوں کی مخالفت کی تو وہ خلاف ہو گئے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ رسول سچے ہیں، رسول بہترین فیملی کے سچے ایماندار صادق امین ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ یہ چیز ان کے انٹرسٹ کے خلاف تھی۔ The powerful class of every society did not want to lose their superiority. The powerful class of نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ غلط لکھ دیا، of every society did not want to lose their superiority over the other human beings. جو پاورفل کلاس تھی، ڈومینیٹنگ کلاس تھی ہر سوسائٹی کی، وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں پر اپنا قبضہ جما کے رکھنا چاہتے تھے، ان کو رول کرنا چاہتے تھے، ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے۔ اسلام، رسول، پیغمبر ان کو ایسا کرنے سے روکتے تھے، جو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی۔ یہ میں شاید سمجھا چکا ہوں۔ It was in their interest to keep human beings their slaves. Therefore, they opposed the prophets who talked about justice in the society and elimination of persecution. یہ پرسیکیوشن کو ختم کرنا چاہتے تھے، ایونس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور یہ بات جو تھی وہ اس سوسائٹی کے بڑوں کو پسند نہیں تھی۔ یہ وہ بیسک ریزنز تھے جس کی وجہ سے جو پروفٹس ہیں ان کو اپوز کیا گیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا، بیچ میں جو کچھ تھوڑا بہت ڈسٹربنس رہا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔